یہاں بہت اہم بات بتاتے ہیں کہ ابتدائے آفرینت سے جب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، اللہ نے آپ کو تخلیق کیا، تو اس وقت دور قمر چل رہا تھا۔ ایک دور 7,500 سال کا دور ایک دور کہلاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تو دور آدم کی شروعات جو ہے 7,000 سال کے دور میں ہوئی، باقی سارے انبیاء درمیان میں آئے۔ دورت ابرو کے موسیٰ کلیم، آردوئے می برزی دورت مقیم۔ تو جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آسمان کے چاند کے چیرنے کا دور، انتہا کا دور، تو موسیٰ کلیم اللہ، حلیہ کی حدیث ہے حضرت ابو نعیم سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ دو، بہت تحمل سے سنیے گا، حدیث مبارکہ حلیہ میں ابو نعیم نے روایت کی اللہ کے نبی کی، انس بن مالک سے یہ مروی ہے، روایت ہوئی ہے، ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میں ایک ایسا نبی پیدا کرنے والا ہوں جس کی امت کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر وہ لا الہ بھی کہے گی تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حلیہ میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے مبارکہ کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم بنا رہا ہوں، ایک امت بناؤں گا جو صرف لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کہے گی تو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور میرے پاس خلیل حق ابراہیم آئیں یا موسیٰ کلیم اللہ آئیں جن سے میں بات کرتا ہوں، اگر وہ احمد کی پہچان لے کر نہیں آئیں گے، بہت بہت سنیے گا، سخت بات کر رہا ہوں حدیث کے حوالے کے ساتھ، کہ اگر وہ احمد کی پہچان کے بغیر آئیں گے، بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میں انہیں جہنم میں جھونکوں گا۔ وہ میرے خدا، یہ تو بہت ہی سخت بات ہے۔ یعنی خلیل حق اور کلیم حق کے لیے بھی اللہ نے کہہ دیا کہ احمد کی پہچان کے بغیر نہیں آنا ہے۔ تو کیا مقام و مرتبہ ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہمیں کیونکہ ہم امتی ویسی فری میں بن گئے، بغیر کچھ خرچ کیے بن گئے، بائی برتھ بن گئے، تو ہمیں تو نہ ہم نے ریسرچ کی، نہ ہم نے کوئی محنت کی، نہ ہمارے گھروں میں کتابیں نظر آتی ہیں، نہ ہم نے کوئی وقت دیا، ہم تو بس چل رہے، سفید کپڑے پہن کے چلے گئے، سامنے حضرت جی نے جو رنگ چڑھا دیا وہ رنگ ہم پہ چڑھ گیا۔ کوئی تحقیق ہوئی، کوئی کام ہوا، کوئی محنت ہوئی، کوئی صرفہ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ میری عزت و جلال کی قسم کوئی مخلوق ان سے مکرم نہیں ہے۔ ان کا نام اپنے نام کے ساتھ میں نے عرش زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 20 لاکھ سال پہلے لکھ چکا ہوں، اور قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی، کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ، اور جنت میں تمام مخلوق کے لیے حرام ہے، چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو یا اللہ یا خلیل حق ہوں۔ اور اس امت کے بارے میں اگر وہ صرف لا الہ کہیں گے تو میں ان کو داخل جنت کروں گا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ باتیں سنی تو موسیٰ کلیم اللہ نے حق تعالیٰ سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس امت کا جو آپ بنانے والے ہیں، اتنی زبردست امت بنائیں گے آپ؟ بات دوستوں پھر آ جائے گی، ہوشیار ہو جائیں۔ پیچھے دو واقعہ دکھا دیے، آگے بڑھ گئے تو پھنس گئے، پیچھے رہ گئے تو پھنس گئے، درمیان کا راستہ اچھا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، حقیقت ہیں، مگر جب ان کے تناظر میں اپنے اقوال و اعمال پہ غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ بات ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہ کرے، خوش گمانی میں مبتلا نہ کرے، ہمیں بے عمل نہ بنا دے، ہمیں مزید عمل کے لیے آمادہ کرے، پختہ کرے۔
موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمائش کی کہ کیا میں اس امت کا جو اتنی ان کی فضیلتیں ہیں، میں اس امت کا نبی ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ کی جانب سے جواب آیا کہ اس امت کے نبی محمد علیہ السلام ہی ہوں گے۔ ہاں تم صرف یہ کر سکتے ہو، تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ اگر تم تھوڑا سا وقت کو دراز کرو تو تم ان کا وقت پا سکتے ہو۔ بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر انسان کوشش کرے تو زمان و مکان کی قید سے نکل کر آگے کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ ہم محدود ہو کر چھوٹے سے دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری فکریں محدود، ہماری سوچ محدود، ہماری اڑان محدود، ہمارے معاملات محدود۔ اور اگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو طلب کرے اسے دینے پر قدرت اللہ رکھتا ہے، تو طلب کو بڑھانا ہے۔ ہاں اگر تم چاہو تو ان کے دور سے فیضیاب ہو سکتے ہو۔ اسے کہا جا رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ فرما رہا ہے کہ محمد عربی کے فیوض و برکات سے تم مستفید ہو سکتے ہو، کیونکہ ان کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں۔